If a woman is raped, that leads her to pregnancy, and she gets to know about it after the allowed abortion period, that is 20 to 24 weeks. What is she supposed to do? Keeping in view our culture does not encourage women speaking about these issues like rape. اوکے سو اس طرح کے معاملات میں ہمارا جو شریعت ہے وہ اوبیسلی ہر چیز کا لحاظ کرتی ہے، اور اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہوا ہے تو اس میں گنجائش نکلتی بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر ہم لوگ اپنے علماء کو کنسلٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ دیر آر سرٹن جنرل رولس اینڈ دین دیر آر ایکسیپشنز ایز ویل. تو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ پسندیدہ نہیں ہوتی لیکن کچھ حالات میں ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایون حرام ہوتی ہیں لیکن کچھ کنڈیشنز میں ٹرو ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ مرنے کی حالت میں تو آپ اس ٹائم پہ وہ بھی چیزیں کھا سکتے ہیں جو ویسے حرام ہے، جیسے کہ مردار جانور آپ کو مل گیا آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ اس سرکمسٹانس ڈیمانڈ کرتا ہے. اسی طرح سے اسی کنڈیشن میں ایک الکوہل اگر انسان کو اویلیبل ہے، پانی وغیرہ نہیں ہے تو وہ کنزیوم کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے ابورشن یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں بیسڈ اپون اے کیس ٹو کیس بیسس انشاءاللہ اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ کچھ نہ کچھ راہ نکل سکتی ہے جو کہ مدر چائلڈ فیملی کے لیے بینیفیشل ہو. اینڈ ایک سوال جو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی ریپ کیسز کے اندر وہ جو الزام لگ جائے گا کہ جی وہ 4 گواہوں کا نہیں ہے ہمارے پاس تو میں کیسے ثابت کروں کہ یہ ہوا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں بھی ریپ کا یا اٹیمپٹڈ ریپ کے کیس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس کو الاؤ کیا ہوا ہے. ریپ کے کیس میں 4 گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری بڑی مشہور ہے. یوسف علیہ السلام جب زلیخا سے انہوں نے فرار اختیار کیا نا تو زلیخا نے ان کی قمیض پکڑ لی اور اس کو کھینچا تو وہ قمیض پھٹ گئی. جیسے دروازہ کھولا تو آگے وہ کھڑا ہوا تھا اس کا شوہر جو تھا، تو اس کے ساتھ اس کا ایک ریلیٹیو بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ اس نے جو رول پرپوز کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ قمیض جو ہے، کیونکہ الزام دونوں یعنی زلیخا الزام لگا رہی ہے کہ اس نے میرے اوپر ریپ کا اٹیمپٹ کیا ہے، تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر تو شرٹ سامنے سے پھٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اگریسر ہے وہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام ہے، اور اگر جو قمیض جو ہے وہ بیک سائڈ سے اس کو ٹیئر کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ جو اگریسر ہے جس نے اٹیمپٹ کیا ہے وہ تمہاری بیوی ہے. تو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا قمیض تو بیک سے ٹیئر ہوئی ہوئی تھی. تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ جی اٹیمپٹ کس نے کیا تھا اور کون بے گناہ تھا اور کون قصوروار تھا. تو اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اتنا وسیع ہے، اتنا کمپریہنسو ہے کہ یہ سارے کے سارے جو بھی ہائپوتھیٹیکل یا ریئلسٹک جو بھی سچویشن جو ہے نا پیش آتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل شریعت میں آپ کو ضرور مل جائے گا. بس عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو بجائے کہ ادھر ادھر دیکھنے کے علماء کو کنسلٹ کرنا چاہیے انشاءاللہ.